بعض اوقات یہ بات ممکن ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے صرف زبانی طور پہ قوم کو بتلایا اور سمجھوایا نہیں ہے، بلکہ عملی طور پہ کام کروایا ہے۔ جب قوم میں شدت برائی کی اختیار کر جائے زیادی، تو بجائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہ صرف فرمان جاری فرما دیں، نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم آتا ہے کہ اے پیغمبر کر کے بھی دکھاؤ۔ اس پہ ایک مثال لیجئے۔ عرب کا معاشرہ یہ سمجھتا تھا کہ کسی بندے نے کسی بندے کو اپنا منہ بولا بیٹا کہہ دیا تو یہ اس کا اصلی بیٹے کی طرح ہوگا۔ اب جس طرح اصلی بیٹا وراثت میں داخل ہے، منہ بولا بیٹا بھی وراثت میں داخل ہوگا۔ اب جس طرح اصلی بیٹا اس کی بیٹی یعنی اپنی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا، تو منہ بولا بیٹا بھی نہیں کر سکتا۔ جس طرح اصلی بیٹے کے احکامات ہوتے ہیں، وہی منہ بولے بیٹے کے سمجھے جاتے تھے عرب کے اندر، حالانکہ یہ غلط فہمی ہے۔ قرآن پاک سورۃ الاحزاب میں اللہ رب العزت نے مثال سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ او لوگو، جس طرح میں نے تم لوگوں کے سینے میں دو دو دل نہیں بنائے، اسی طرح میں نے کسی ایک مرد کے دو دو باپ نہیں بنائے۔ اور حدیث پاک میں یہ واضح طور پہ آتا ہے کہ اس شخص پہ لعنت ہے جو جب باوجود اپنے باپ کے جاننے کے اپنے آپ کو کسی دوسری طرف پھیر دے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ عملی طور پہ عرب کے طریقے کو مٹوایا، قول کے ذریعے سے، فرمان کے جاری کرنے کے ذریعے سے علیحدہ۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں زید بن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے ہیں۔ اس کی ایک مکمل تفصیل ہے۔ سفر طائف میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہی تھے، جس طرح یہ مشہور ہے نا سفر ہجرت میں ابو بکر صدیق ساتھ تھے، تو سفر طائف میں زید بن حارث ساتھ تھے۔ تو ان کی ایک الگ نظام ہے مکمل، میرا 1.5 گھنٹے کا اس پہ بھی بیان ہے، چلو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ تو حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایات میں آتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کعبے میں کھڑے ہو کے اعلان فرما رہے ہیں کہ یہ جو زید ہے، زید بن حارثہ نہیں، زید بن محمد ہے۔ پر یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ابھی اللہ رب العزت نے روکا نہیں تھا، قرآن کی سورۃ الاحزاب اتری نہیں تھی، تو واضح طور پہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید سے فرمایا تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کی آپس میں بنی نہیں، تو زید نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ ہماری آپس میں بنتی نہیں ہے، اگر آپ اجازت مرحمت فرمائے تو میں اسے طلاق دینا چاہتا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے روکے رکھو، لیکن اوپر سے حکم خداوندی اور تھا۔ تو جب انہوں نے ان کو طلاق دے دی تو اللہ رب العزت نے بحکم خداوندی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا ہے پیغمبر جی اب آپ نے ان سے نکاح کرنا ہے۔ تو اب قوم عرب کیا سمجھ رہی ہے کہ زید بن حارثہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ہیں، منہ بولے بیٹے ہیں۔ اب جس طرح اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح باپ نہیں کر سکتا، تو منہ بولے بیٹے کی بیوی سے بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ عرب کا معاشرہ تھا۔ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زبانی کام نہیں چلایا، بلکہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عمل کر کے دکھلایا کہ اے پیغمبر آپ کرو، تاکہ یہ جو عرب کا جہالت بھرا معاشرہ ہے اس میں حقیقت آئے، علم آئے۔ قولی طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، فعلی طور پہ، عملی طور پہ نبی علیہ السلام نے سمجھایا۔ تو اسی طرح ہم بھی ماہ سفر کے حوالے سے یہی کریں۔ کئی احباب ہیں یہ مہینہ لگتا ہے تو کالیں شروع ہو جاتی ہیں، مولوی صاحبت کاروبار کروں انہاں دیوار کروں یا نہیں تو سا کیا دے، تو انہی دنوں میں کاروبار شروع کرو، بسم اللہ پڑھ کے کرو، علماء سے مشورہ لے کے کرو، حلال چیز کا کرو، صحیح معاملات جان کے کرو، انشاءاللہ اللہ رب العزت برکت عطا فرمائیں گے۔ اور ان دنوں میں نکاحوں کو روک دیا جاتا ہے، او کرو، بہترین انداز سے کرو، خوبصورت طریقے سے کرو، بسم اللہ پڑھ کے کرو، سنت کے مطابق کرو، تو یقین کرو پھر اس کے بعد اس کی برکتیں علیحدہ ہوں گی۔ تو کیا یہ بات ممکن نہیں ہے کہ کوئی بندہ ماہ سفر کے علاوہ بھی تو کاروبار کرتا ہے لیکن ٹھپ ہو جاتا ہے، اور کوئی بندہ سفر میں بھی کرتا ہے الحمدللہ چل پڑتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وقت کی بات نہیں ہے، تمہاری اپنی قابلیت، صلاحیت اور سمجھ کی بات ہے۔ سمجھ ہے، تجربہ ہے، بہترین ترتیب ہے، تو اللہ رب العزت چاہے دن ہو یا رات ہو نظام چلائیں گے۔ اور اگر نہیں ہے نا، سب سے بڑے بیوقوف اور سست بندے کی نشانی یہ ہوتی ہے اپنی غلطی دوسرے پہ ڈال دیتا ہے، یہ اونی وجہ ہے۔ تو اسی طرح کاروبار خود سے نہیں ہوا اور بات ماہ سفر پہ آ گئی ہے، اس بیچارے کیا قصور ہے؟ وہ تو وقت ہے بھائی، آ رہا ہے جا رہا ہے، یہی وقت کسی کے لیے اچھا ہے، یہی وقت کسی کے لیے برا بھی، لیکن یہ کہ یہ وقت کے اندر نہیں ہے، ہمارے اعمال کی بنیاد ہے، تو اعمال اچھے تو نظام وہ۔ تو اس لیے ان چیزوں کو خیال میں رکھنا چاہیے۔ چند غلط فہمی بھی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، سمجھا جاتا ہے کہ اگر ہم نے یہ کر لیا نا تو نظام خراب ہو جائے گا، جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو مثال دی کاروبار کی، کاروبار کریں گے تو برباد ہو جائیں گے، اور نہیں ہوتا یار کر کے دیکھو۔ اسی طرح نکاح کرو بھائی طلاق ہو جائے گی۔ مجھے بتاؤ دنیا میں جتنی بھی طلاقیں ہوئی ہیں کیا وہ ماہ سفر میں نکاح ہونے والوں کی ہوئی ہے؟ اس سے علاوہ کی بھی ہوئی ہیں۔ ہم خود بھی اپنے اگر قریب جاننے والوں کو دیکھیں تو نظام ایسے ہوگا، اس کے علاوہ بھی۔ بلکہ روایات میں، سیرت کی کتب میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے پہلے کتنے سو سالہ
جہالت کی بنیاد پہ لوگوں نے آگ بہت بڑے پیمانے پہ جلا رکھی تھی، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ ہم آگ اس لیے چلا اور جلا رہے ہیں کہ یہ جب تک آگ جلتی رہے گی زمین و آسمان قائم ہے، آگ بجھ جائے گی سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے وہ جیسے گھر میں کھانے کا نہ ہو مسئلہ نہیں ہے، پر آگ جلانی ہے، یہ آگ بجھ گئی مطلب زمین و آسمان ٹوٹ گئے، لیکن یہ ان کا باطل نظریہ تھا۔ سیرت کی کتب واضح طور پہ ہماری گواہ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش مبارک ولادت با سعادت پہ بہت سارے عجیب کام ہوئے مثبت، جسے ارحاسات کہتے ہیں۔ ان میں ایک کام یہ بھی ہوا کہ وہ جو آگ تھی کتنے سو سالہ وہ خود بخود بجھ گئی اور زمین و آسمان کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ بات ممکن ہے کہ ہم نے کسی چیز کو بہت بڑا سمجھ رکھا ہوتا ہے اور اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی۔